الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے بالا خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل سب رسولوں سے سب رسولوں سے ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو
تمام امتوں میں افضل امت بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ اللہ نے پیدا کیے، جتنے انبیاء بھیجے، اللہ نے ان کی امتیں پیدا فرمائیں، ان سارے لوگوں کے اندر بہترین جس امت کو اللہ نے فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تامرون بالمعروف، دوسری وتنہون عن المنکر، تیسری تؤمنون باللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جس کو اخرجت للناس، لوگوں میں سے جنہیں بنایا گیا، لوگوں میں سے جن کو نکالا گیا۔ آدم علیہ السلام سے جتنے بھی امتیں آتی رہیں، انبیاء کے امتیں، ان سب میں افضل امت، خیر امت، قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ جتنے بھی لوگ پیدا کیے اللہ نے ان سب میں تم بہترین ہو۔ ساتھ فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو لہذا اگر ہم آیت مبارکہ کا مفہوم ایک ہی دفعہ سمجھنے کی کوشش کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جتنی بھی سابقہ امتیں ہیں سب میں افضل امت بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا۔ تو جب یہ بات واضح ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے تو ظاہر ہے اللہ کی جو بات ہے اس نے تو لوگوں تک پہنچنا ہے، اس نے تو لوگوں تک اللہ کے پیغام نے جانا ہے۔ جن باتوں کا اللہ حکم دیتا ہے ان باتوں کو لوگوں کو کرنا بھی ہے، جن باتوں سے اللہ روکتا ہے ان باتوں سے رکنا بھی ہے۔ تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ نبی تو نیا نہیں آنا، نبی تو ظاہر ہے نبی پاک سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم نبوت فرما دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد پاک ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور مخاطب کر کے امت کو فرمایا کہ تم آخری امت ہو۔ اتنا واضح پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا، تو لہذا وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، جس دین نے قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث رہنا ہے، اس دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اب اس امت کے لوگوں کا کام ہے، اس امت کے لوگوں کا کام ہے کہ یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچائیں۔ اسی 4 پارے کے اندر ہی سورہ آل عمران میں یہ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو نیکی کی دعوت دے اور اچھائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خواہش ظاہر کی کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے اور بھلائی کی دعوت دے۔ تو لہذا یہ دعوت اللہ کا جو کام ہے اب اس امت کے ذمے ہے، اس امت کے ذمے ہے کہ یہ دعوت کا، اللہ کی طرف بلانے کا وہ کام جو ہے یہ امت اپنے ساتھ لے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ 2 طریقے ہوتے ہیں، کہ ایک تبلیغ کا طریقہ ہے بات کو پہنچانے کا، ایک ہے دین کے بارے میں جو دین کی جو تعلیمات ہیں ان پر ڈٹ جانے کا معاملہ ہے۔ تبلیغ دو طرح سے ہے۔
ایک انداز کسی کو بات کرنے کا ہے، اور دوسرا دین کا ایک مزاج جو ہے کسی کو تعلیمات اس کے سامنے رکھنے کا ہے جس سے وہ تعلیمات سے انکار نہ کر سکے۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو مانتا ہی نہیں اسلام کو، اس کے لیے تبلیغ کا انداز اور ہے، اور جو پیغام سننے کے لیے تیار ہے اس کے لیے تبلیغ کا انداز اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم ایک تو یہ کہ جب تم اپنے رب کی طرف دعوت دو تو اس وقت اچھے انداز کے اندر دو، موعظہ حسنہ کے ساتھ، یعنی بات کرو تو خوبصورت طریقے سے کرو، اگلے بندے کی رسپیکٹ اور اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے بات کرو، اور پھر حکمت کے ساتھ یعنی تم ماحول کو دیکھ کر بات کرو، یہ نہیں کہ اگلے بندے کا کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ تکلیف ہو، تم اس وقت اس کو کھڑا کر لو بات سنانے کے لیے، تو یہ مشکل ہو جائے گی، یہ تبلیغ کا انداز نہیں ہے۔ تو لہذا تم حکمت سے بھی کام لینا ہے اور اچھی گفتگو سے بھی کام لینا ہے۔ یہ دو اصول ہے اہم تبلیغ کے، کہ جب تم نے اللہ کی بات کسی کو بتانی ہے اس کے اندر ایک تو سمجھداری سے کام لے، مطلب ایک بندہ بیمار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جناب اس کو جناب میں کوئی دین کی بات بتاؤں، جس کی پہلے طبیعت خراب ہے اس کو بازو سے پکڑ کر کھڑے کر کے اس کو باتیں سنانا دین کی یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ ایک خوبصورت انداز کے اندر، ایک بہترین طریقے کے اندر اگلے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے دین کی بات کی جائے۔ دوسرا یہ آپ مثال اس کی دیکھیں سورۃ طٰہٰ کے اندر 16ویں پارے میں، کہ جب فرعون کی طرف اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ایسا کرو کہ آپ جاؤ دونوں بھائی فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے، اس کو اللہ کی بات پہنچاؤ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ تو پھر ظاہر ہے بات پہنچانا، اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے ان سے جان کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس فرعون کے قبیلے کا ایک شخص بھی قتل ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرعون کا شہر چھوڑ دیا تھا، تو مدین کی طرف چلے گئے۔ تو بہرحال اس کا یہ بھی ڈر تھا کہ وہ بدلے کے طور پر ظاہر موسیٰ علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائیں، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، یسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے، یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور واجعل لی وزیرا من اہلی، میرا ایک نائب بھی بنا دے اللہ میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی اشدد بہ ازری، وہ میرا جو نائب بنانا میرا بڑا بھائی ہارون علیہ السلام ہے، ان کو میرا وزیر بنا دو۔ یعنی یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں اپنے ہی بیٹے کو، اپنے ہی بھائی کو جناب انہوں نے وہ کام پہ لگا دیا، اگر کوئی قابل ہے تو اس کو لگا دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ میرا وزیر بنا دے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ اللہ نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا، پھر اذهبا، اللہ نے فرمایا یہ تسنیہ کا صیغہ، تم دونوں جاؤ، دونوں موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا، ہارون علیہ السلام کو، دونوں جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اور پھر یہاں پر دو باتیں، ایک تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے نرمی سے بات کرنی ہے، اور دوسرا فرمایا ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔
میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا. جب بات پہنچاؤ، ایک تو یہ کہ نرمی سے، لہجے کی نرمی سے بات کرنا، اور دوسرا یہ کہ مجھے یاد رکھنا. آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محفل ہو رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی نا، اس کے اندر ایک کہہ لیں کہ غیر شائستگی سی ہوتی ہے کہ مطلب سلجھاؤ کا پن نہیں ہوتا، تو اس سے برکت اٹھ جاتی ہے. جب بھی کسی محفل میں بیٹھے، اللہ اس کے رسول کی بات سنیں، تو اس وقت ذکر و اذکار، اللہ کو یاد ذہن میں رکھ کے بات سننی چاہیے، اور جو بات کر رہا ہے اس کو بھی اللہ کا خوف اور اللہ کی یاد ذہن میں رکھ کے بات کرنی چاہیے، اور سننے والوں کو بھی. یعنی جب اللہ اس کے رسول کی بات کا وقت ہو، اس وقت بندے کو اللہ کو یاد رکھ کے اپنا جو سارا ماحول ہے اس کو بنانا چاہیے. اللہ سے غفلت اختیار کر کے وہ برکت نہیں ہوتی پھر اللہ اس کے رسول کی بات سننے اور سنانے کے اندر. تو لہذا خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم دونوں جاؤ، تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام بھی تمہارے ساتھ جاؤ، فرعون کو اللہ کی بات سناؤ. اور فرعون کو بات جا کر سناؤ گے تو اس وقت ایک تو یہ کہ نرمی سے بات کرنا، اور دوسرا میرے ذکر سے غافل نہ ہونا. ولا تنیا فی ذکری، میری یاد سے غفلت اختیار نہ کرنا، یعنی مجھے یاد رکھتے ہوئے پھر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہنا. تو لہذا اس کے اندر اگر ہم دیکھیں، ان باتوں کے اندر ایک تو اللہ کی بات پہنچانے کے اندر حکمت بڑی اہم چیز ہے، اور حکمت کا مطلب یہ کہ موقع مناسبت دیکھ کر بات کرنا، اور دوسری بات یہ کہ اچھے انداز کے اندر گفتگو کرنا، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے کرنا، اور نرمی سے بات کرنا. یہ تو تبلیغ کا ایک انداز ہے. اور اگر ایسا ہے کہ آگے سے کوئی بندہ منکر ہے، انکار ہی کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ کی بات پہنچانے کا انداز اور ہے. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اچھے اخلاق والا، آپ سے اچھی گفتگو والا کوئی انبیاء میں بھی سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو لہذا سب سے اچھا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اخلاق کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہوئے، آپ کی عادات کریمہ کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگیں بھی کرنی پڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بات کو بلند رکھنے کے لیے، اللہ کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، یعنی اعلاء کلمات اللہ اسے کہتے ہیں. اعلاء کلمات اللہ کا مطلب یہ کہ کوئی بھی بات ہو، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنے اللہ کی بات کو اونچا رکھنا ہے، اس نے اپنے اللہ کی بات کو نیچے نہیں ہونے دینا، اس کو اوپر رکھنا ہے. اس کے لیے اس کو کسی کے پاؤں پکڑنے پڑے، کسی سے نرمی سے بات کرنی پڑے تب بھی ٹھیک ہے. اگر اس طرح یہ اعلاء کلمات اللہ والا کام نہیں بنتا، تلوار اٹھانی پڑتی ہے تب بھی ٹھیک ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بات بلند رہے، اللہ کے سامنے کسی اور کی بات نہ ہو، اللہ کے سامنے کوئی اور جو ہے وہ کسی قسم کا بڑا بننے کی کوشش نہ کرے. ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے بڑا ہونے کا جو ایک معاملہ ہے اسی پر ہی کام کرے. اس کے لیے اس کو نرمی سے، اچھی گفتگو سے کام لینا پڑتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جیسے اللہ نے صحابہ کی صفت بیان فرمائی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماتا ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، کافروں پر سخت ہیں، جو نہیں مانتے ان کے لیے پھر تلوار اٹھاتے ہیں، اور جو آپس میں بڑے محبت اور نرم مزاج ہے، آپس میں جھگڑنا لڑنا نہیں ہے، بلکہ کافروں کے مقابلے کے اندر وہ سختی سے کام لیتے ہیں. لہذا بندے کا جو ایک دین کی بات پہنچانے کا جو ایک انداز ہے، وہ ایک تو اچھی گفتگو، نرم لہجہ، اور آگے اللہ کی بات کا انکار کرنے والے شخص کے لیے جو جس انداز سے مناسب سختی کا معاملہ ہوتا ہے اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ دعوت اللہ کا جو کام ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، یعنی اپنی ذات سے اس کا آغاز ہوتا ہے. کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تامرون بالناس
تم لوگوں کو جو ہے وہ حکم دیتے ہو، اور وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی دوسروں کو کہتے ہو کہ بھئی یہ کام، جیسے آج کل ہمارے ہوتا ہے یہ فجر کے ٹائم کبھی بچے جس وقت پڑھتے تھے سپارہ، اس وقت سارے والد صاحب ایسے ہی کرتے ہوتے تھے، خود رضائی میں بچوں کو واضح رضائی سے دے رہے، بھئی جاؤ سپارہ پڑھنے جاؤ۔ یار جب خود اٹھو گے نماز کے لیے جاؤ گے تو بچہ بھی تمہارے ساتھ آئے گا۔ تو اس لیے بندہ خود جب نیکی کی طرف نیکی پر ہوگا تو اس کا حکم دے گا تو اس کے اندر ایک اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ تو لہذا خالق کائنات نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ در حقیقت کوئی بھی بندہ اس کو اپنی ذات کو سب سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ بندہ ساری زندگی پھر اپنی ذات کو ہی سوچتا رہے۔ ہر کام کے اندر کوشش ہے، اللہ کے کام جو ہے وہ بندہ اگر کما حقہ کرے تو ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہم فرض کریں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والا آدمی جو ہے جس طرح اللہ کی شان ہے ہم اس طرح تھوڑا نماز، اللہ تو بڑی اعلیٰ شان والی ذات ہے، لیکن ہم وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہذا جب ہم خود کوشش کر رہے ہیں تو اسی پیغام کو آگے بھی پہنچانا چاہیے۔ جب خود قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس قرآن پڑھنے کے پیغام کو آگے بھی دینا چاہیے۔ تو لہذا کما حق ہو، جس طرح اللہ کی ذات کا حق ہے اس طرح تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بندے کے ذمے جو ہے وہ کوشش ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی رسول جب کافروں کا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تو کافر تعداد میں زیادہ تھے۔ جب زیادہ تھے تو کچھ صحابہ کی رائے یہ ہوئی، چونکہ یہ وہ جنگ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہوئے، تو جب خود شامل نہیں ہوئے تھے تو کئی صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اطلاع دیتے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے، کافروں کی تعداد زیادہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بھیجیں تاکہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن ایک صحابی رسول وہ فرمانے لگے کہ دوستو بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مقصد تو نہیں ہے ہم نے جیتنا ہے یا ہارنا ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات ماننی ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے لڑنے کا، کافر زیادہ ہے یا تھوڑے ہیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، ہم نے جو ہے لڑنا ہے، بس ہمارا کام ہے میدان میں اترنا، ہمارا کام میدان میں اترنا ہے، آگے فتح ہونا نہ ہونا یہ تو بعد کا معاملہ ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے ہم لڑیں، تو بس یہ حکم ہے ہمیں، تو اس بات کو ہمیں کر لینا چاہیے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بہت سارے ایسے موقع آئے کہ جن میں کم تعداد میں مسلمان ہوتے تھے لیکن کافر زیادہ ہونے کے باوجود شکست خوردہ ہو جاتے تھے، ان کو شکست ہو جاتی تھی۔ تو لہذا ایک مسلمان کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے اچھائی کا ایک کوشش شروع کرے، اور پھر اس کو اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے شہر تک، اور جہاں جہاں تک ممکن ہے وہاں تک اپنی اس کوشش کو ضرور لے کر جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی جو جتنی پہنچ رکھتا تھا، جتنا اللہ اس کے رسول کی بات کر سکتا تھا، اس کو اتنی کرنی چاہیے تھی۔ اگر اس نے اس کے اندر کوئی کمی کی ہے تو قیامت کے دن اس سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر عملداری و استقامت کی عظیم دولت نصیب فرمائے۔ وآخر